ذریعے سے واضح کر دوں کہ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ عطا کر دیا. آپ کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ چلو چلتے ہیں بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے. کردار فاطمہ کو دیکھیے, کہاں کی زیارت کرنے کے لیے؟ بیت اللہ. تو بیت اللہ جانے کے لیے مکہ جانا پڑے گا, جدہ کے ایئرپورٹ پہ جانا پڑے گا. ایئرپورٹ پہ جانے کے لیے ہم کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ پاسپورٹ کی ضرورت پڑے گی. پاسپورٹ بنوا لیے آپ دلی یا ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے, دلی یا ممبئی کے ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے, امیگریشن کی لائن میں کھڑے ہو گئے. آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو کاؤنٹر کا آفیسر بیٹھا ہوا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ لے گیا. تو وہ گئے اپنے مہر ماری آپ جو ہے سٹی کے اندر داخل ہو گئے, یعنی فلائٹ پہ بیٹھ گئے اور جدہ ایئرپورٹ پہ اتر گئے. سنیے یہاں سے اب جدہ ایئرپورٹ پہ اترے تو اسی طریقے سے ہے جیسے وہاں پہ آپ دلی ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے امیگریشن کی لائن میں. انصاف سے بتائیے گا اب وہ کیا کہہ کے بلائے گا؟ وہاں تو پاسپورٹ میں زبان بدل گئی ہے. ایک اور کیا آپ نے, زبان بدل گئی ہے. جو سعودیہ جاتے وہ تو بولے وہ بولے گا اینل جواز. جواز کہا ہے, وہ پاسپورٹ نہیں کہے گا. اور آپ جو ہے اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بلائے وہ بلا رہا ہے عربی میں آپ کو. اینل جواز یعنی پاسپورٹ کا ہے. کسی نے کہا کہ آگے بڑھو پاسپورٹ مانگ رہا ہے تمہارا. تب آپ نے پاسپورٹ دیا, چیز ہے بھائی لیکن زبان بدل گئی. آپ نے بیت اللہ کی زیارت کر لی, پھر آپ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ چلو مکے سے چلتے ہیں ایران معصومین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے. اب جب آپ تہران ایئرپورٹ پہ پہنچے تو اب نہ وہ پاسپورٹ ہے نہ جواز ہے. ایک اور کیا آپ نے, اب وہاں کا جو آفیسر ہوگا وہ فارسی میں بولے گا, وہ کہے گا کہ گزرنامے بدے, یعنی پاسپورٹ تو لیکن چیز ہے وہی. جب علاقے بدلتے ہیں تو چیزوں کے نام بھی بدل جاتے ہیں. اور کیا آپ نے, چیز ہے وہی, علاقے بدلے چیزوں کے نام بھی بدل گئے. تو وہی ہے کردار فاطمہ زہرا. مکے میں ہے تو جناب خدیجہ کی شکل میں ہے. مکے میں ہے تو جناب خدیجہ کی شکل میں ہے. مدینے میں ہے تو خود فاطمہ کی شکل میں ہے. اور کربلا میں ہے تو زینب و ام کلثوم کی شکل میں ہے. سماعت برابر محمد فاطمہ کے کردار کو سمجھنے کے لیے ہمارے اندر علم کا ہونا ضروری ہے, مطالعے کی درکار ہے. اگر ہمارے اندر علم ہوگا تو ہم سمجھیں گے کہ فاطمہ کی منزلت کیا ہے, فاطمہ کسے کہتے ہیں. ایسے ہی رسول اللہ نے نہیں کہہ دیا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. آپ یہ بتائیے کہ مدینہ پہلے کیا تھا؟ مدینہ صلوات میں محمد پہلے کیا تھا؟ مدینہ تو شریف ہو گیا, مدینہ منورہ ہو گیا, مدینہ کی گلیاں منور ہو گئی. ورنہ مدینہ پہلے کیا تھا؟ رسول اللہ کے آنے سے پہلے پرانا نام بتائے کوئی؟ یثرب تھا نا, مدینہ کا نام یثرب تھا. تو اب آپ مسلمان سے پوچھیں گے کہ بھائی مدینہ منورہ کیوں ہو گیا, مدینہ تو شریف کیوں ہو گیا؟ تو مسلمان کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو مسلمان سیرا چوا کر کے کہے گا کہ رسول اللہ کی وجہ سے مدینہ منورہ ہو گیا, مدینہ تو شریف ہو گیا. تو جس رسول اللہ کی وجہ سے مدینہ ہو جائے, جس رسول اللہ کی وجہ سے مدینہ تو شریف ہو جائے, اور جس کو یہ رسول اللہ فرمائے فاطمہ تو بجتوں منی, سماعت بڑے پر محمد والے فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. اور یقین جانو خدا کو اذیت دینے والا کافر ہے, اور کافر کا ٹھکانہ صرف جہنم. لہذا فاطمہ کی قدر کرو, فاطمہ کی منزلت پہچانو کہ فاطمہ کہاں پر. کردار فاطمہ کو دیکھیے. اگر ہمارے اندر کردار رہے گا تو ہم پہچانے, اگر ہمارے اندر علم رہے گا تو ہم پہچانے کہ فاطمہ کا کردار
ورنہ آج کل تو چیزیں ایسی ہوتی رہتی ہیں کہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم تو غلامان سیدہ ہیں. زبان سے اقرار کرنا اور ہے اور کردار میں ڈھلنا اور ہے. جب آپ کردار میں ڈھلیں گے تب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم غلام سیدہ ہیں. ہاں کردار میں ڈھل جائیں گے تو خود معصومین کہیں گے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے. ورنہ جناب ابو ذر و سلمان فارسی کیا تھے؟ ایمان کے 10ویں درجے پر 9ویں درجے پر. ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. سفر میں محمد جلدی کوشش کروں گا. جناب فاطمہ زہرا مولا متقیہ نبی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہتی ہے ابو الحسن آپ گھر کے باہر جا رہے ہیں؟ کہا ہاں کسی کام سے جا رہا ہوں. کہا اگر سلمان سے ملاقات ہو جائے تو سلمان سے کہیے گا کہ آپ کو بنت رسول نے یاد کیا. کہا ٹھیک ہے. مولا باہر آتے ہیں, سلمان سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور سلمان سے کہتے ہیں سلمان تم کو بنت رسول نے یاد کیا ہے, جاؤ. کہا مولا خیریت تو ہے, اس کو بنت رسول نے یاد کیا. دیکھیں کردار ایسا ہو تو ہم اس چیز کی ڈیمانڈ کر سکتے. جب ہمارے پاس ویسا کردار ہی نہیں تو زبان سے اقرار کرنا یہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن ہمارے پاس کردار ایسا ہونا چاہیے. اب بنت رسول نے مجھے یاد کیا ہے مولا. کہا ہاں جاؤ. آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور اذن دخول لے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. جناب فاطمہ زہرا پردے کے ادھر ہے, جناب سلمان فارسی پردے کے ادھر ہے. سلام کرنے کے بعد جب باتیں شروع ہوتی ہیں, کہا سلمان میں نے تم کو اس لیے بلایا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے اور ہدیہ بھی ہے تمہارے لیے. کہا ہدیہ کیسا ہے, خوشخبری کیا ہے؟ کہا کہ میں ابھی جو یہ شب گزری ہے اس شب میں میرے پاس 3 حوریں ہیں. جنت سے 3 حوریں آئی. ڈیمانڈ کرنا اور ہے, کردار میں ڈھلنا اور ہے. بار بار تکرار کر رہا ہوں میں, جب ہمارا کردار ایسا ہوگا تو ہم کو بھی یہ چیزیں ملیں گی. کہا سلمان رات کو میں مصلی عبادت پر بیٹھی تھی کہ انہی 3 میں سے ایک حور آگے بڑھتی ہے اور آ کے سلام کرتی ہے. میں نے سلام میں جواب دیا. میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام مقدودہ ہے. میرا نام مقدودہ ہے اور میں صحابی رسول جناب مقداد کے لیے بنائی گئی ہوں. کردار ایسا ہوگا تو ملے گی, ورنہ زبان سے اقرار کرتے رہیے نہیں ملنے والی ہے. ہاں جب ہمارا کردار ہوگا. بہت سے لوگ جو ہے ماشاءاللہ سے بیٹھ کے اور میری بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں ارے ہم ماننے والے ہیں, ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. ایسے کئی سمجھ جاتے کہ ہمیں جنت میں ملی ہے. ارے جنت تو ملنا دور کی بات ہے, دیدار کے لیے بھی آپ ترس جائیں گے. پہلے آپ کے اعمال کا حساب ہوگا پھر جنت ہوگی. ایسا بات کیا محمد والے محمد. میرا نام مقدودہ ہے, میں مقداد کے لیے بنائی گئی ہوں. اس کے بعد سلمان دوسری آگے بڑھتی ہے. اس نے مجھے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد میں نے جواب دیا. اس کے بعد میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام زرا ہے اور میں صحابی رسول ابو ذر کے لیے بنوائی گئی ہوں. اس کے بعد تیسری آگے بڑھتی ہے. اس نے بھی سلام کیا, میں نے سلام میں جواب دیا. سلمان پتا ہے اس نے اپنا نام کیا بتایا؟ آپ پہنچ جائیں گے آپ. کہا سلمان اس نے اپنا نام سلمہ بتایا ہے. اور سلمان پتا ہے وہ کس کے لیے بنائی گئی تھی؟ اس نے کہا کہ میں صحابی رسول سلمان فارسی کے لیے بنائی گئی ہوں. یہ سننا تھا کہ سلمان کا سر سجدہ شکر میں کرا گیا. اس کے بعد جب سر کو اٹھایا کہا شہزادی میرے لیے ہدیہ کیا ہے؟ یہ تو خوشخبری میرے لیے ہو گئی, میرے لیے ہدیہ کیا ہے؟ کہا بیٹا اسی اسنا میں جبریل نازل ہوئے اور آنے کے بعد مجھے ایک دعا دی. اور وہ دعا جس کو ہم لوگ مغرب و عشاء میں پڑھتے ہیں, جس کا نام دعائے نور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ النور, بسم اللہ النور علی النور, بسم اللہ الذی هو مدبر الامور. یہ دعائے نور ہے. کہا سلمان کورونا وائرس چل رہا تھا نا, بڑی دعائیں ہوئی اور مومنین کے لیے بڑی دعائیں ہوئی. نہ جانے کہاں کس کس کے لیے دعائیں ہوئی ہوتی رہیں. کہا سلمان یہ دعا میں تمہیں دیتی ہوں اور تمہاری مرضی مدینے میں جا
لیکن جب ہمارے اندر معرفت نہیں ہوگی تو پھر وہ شفا کائی کے لیے بنے گی. سلمان فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. جس نے اذیت دی فاطمہ کو, یقین جانو اس نے مجھے اذیت دی. یہ اخلاق نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے اور چاہنے والوں سے کہہ رہا ہے کہ پہچانو فاطمہ کی قدر کرو, فاطمہ کی منزلت پہچانو. آج ایک معروضہ تھا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہر جگہ ولایت 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 کا ڈھول رچایا جا رہا ہے. یہاں پر کوئی ولایت 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 علی ولایت علی ولایت علی ولایت علی, اور جو ولایت علی کا منکر ہے اس کے لیے جہنم ہے. مولا علی خود نہیں بول رہے, مولا سے بڑھ کے ہو گئے ہیں ولایت بانٹنے والے. مالجا کی تکلیف نہیں کریں گے, کیوں؟ کیونکہ وہ غیر معصوم ہے. ہم ان کی تکلیف, ہم نے کہا نا کہ جو مرجا کی تکلیف نہیں کرتا وہ WHO کی تکلیف کرتا ہے. وہ کہتا ہے ماسک لگا کے بائک پہ بھی چلتا ہے. جو مرجا کی تکلیف نہیں کرتا وہ WHO کی تکلیف کرتا ہے. تو وہ نہ جانے ان کے آقا مولا کہاں بیٹھے رہتے ہیں, وہ انہیں کی تکلیف میں رہتے ہیں. ہر جگہ جو ولایت کا ڈھول رچایا جا رہا ہے. تو پھر منع بھی کیا جاتا ہے کہ بھائی وہ چیزیں مت بنو جو ہماری قوم کے لیے, ہماری برادری کے لیے فتنے کا باعث ہو. کہتے لگے کہ نہیں, ہم پہچانواتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم شیعہ علی ہیں. اس عمل سے مولا خوش نہیں ہوں گے. آپ مراجع کرام کو گالیاں بھی دیتے رہے اور اس کے بعد کہتے رہے کہ ہم شیعہ علی ہیں. ورنہ ہارون مکی کیا تھے؟ چھٹے ماہ کی خدمت میں شخص آ کے کہتا ہے کہ ہم آپ کی محبت کا دھم بھرتے ہیں, ہمارے پاس 1 لاکھ کا لشکر ہے, آپ کیوں نہیں اٹھتے, تلوار کیوں نہیں نکالتے ہیں؟ مولا نے کہا خاموش, مجھے پتا ہے کہ تمہارے پاس کتنا لشکر ہے, مجھے پتا ہے کہ تمہارے پاس کتنا لشکر ہے. وہ بات کرتا رہا کہ اسی اثر میں ہارون مکی آئے, کہا ہارون تندور میں کود جاؤ. صرف سوال کیا مولا نے, یہ نہیں پوچھا کہ کیوں تندور میں کود جاؤں گا تو جل جاؤں گا. اس کے بعد جیسے ہی تندور میں کودے ڈھکن کو بند کر دیا. بند کرنے کے بعد اس سے بات کرنے میں مصروف ہے, لیکن یہ بات کیسے کرتا, اس کا دماغ تو لگا ہوا تھا تندور کی طرف. یہ نہ جانے ہارون مکی کا کیا ہوا ہوگا. اب جیسے ہی مولا اس کو لے کے دوبارہ تندور کے پاس آتے تو کیا دیکھتے کہ ہارون مکی تسبیح و تحلیل میں لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد مولا اس کی طرف مخاطب ہوتے ہیں کہ جو زبان سے اقرار کر رہا تھا کہ ہم آپ کی محبت کا دم بھرتے ہیں. اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے 1 لاکھ کے لشکر میں ہارون مکی جیسے کتنے ہیں؟ جن کے لیے امام فخر کرے کہ ہاں یہ ہمارے چاہنے والے ہیں. خود امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے کہ میرا شیعہ وہ ہے, میرا چاہنے والا وہ ہے کہ جس کے دل بغض و حسد و کینہ اور ہر طرح کی برائی سے پاک ہو. ہم ماتم بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, تمام بھی کرتے ہیں, رنجیر بھی لگاتے ہیں, لیکن دل میں کینہ بھی رکھتے ہیں, دل میں بغض بھی رکھتے ہیں, دل میں برائی بھی رکھتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم زمانے کو پہچانواتے ہیں کہ ہم علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں. بھیا ولایت سے کوئی بچا نہیں ہے, ولایت علی سے کوئی بچا نہیں ہے. ولایت علی کو تو ماننا ہی پڑے گا, اور جو ولایت علی کو نہیں مانے گا سمجھو اس کی عاقبت خراب ہے. لیکن اس طریقے کی نہیں جس طریقے سے تم کہہ رہے ہو. اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں, کتاب دمد الساقبہ آیت اللہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی ہے. شیخ صدوق علیہ رحمہ کون ہے؟ جو امام زمانہ علیہ السلام کی دعاؤں سے پیدا ہوئے. وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب دمد الساقبہ میں. ایک سوال ہے آپ سے, بتائیے مچھلی کھاتے ہیں؟ کھاتے ہیں نا, کون سی کھاتے ہیں؟ کون سی کھاتے ہیں؟ جو حلال ہے وہی کھاتے ہیں نا. وہ حرام ہے وہ نہیں کھاتے ہیں. کیوں حلال کیوں کھاتے ہیں اور حرام کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ ہم نے کہا نا ولایت علی سے کوئی بچ نہیں سکتا. اب میں اس کتاب کا حوالہ دے کے بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کوفے میں دریائے فرات
اور جیسے ہی دریائے فرات کے کنارے آئے مچھلیاں آئی ساحل پر اور بلند ہو کے کہتی ہیں السلام علیکم یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ پر میرا سلام ہو۔ تو سب نے کہا کہ مولا مچھلیاں آپ کو سلام کر رہی ہیں اور کچھ مچھلیاں ہیں جو تیر رہی ہیں جو آپ کو سلام نہیں کر رہی ہیں۔ کہا اس کی وجہ ہے، کہا کیا وجہ ہے؟ کہا جن مچھلیوں نے میری ولایت کا اقرار کیا وہ تمہارے لیے حلال ہو گئی ہے، اور جن مچھلیوں نے ولایت سے انکار کیا وہ تمہارے لیے حرام ہو گئی ہے۔ صلوات پڑھو محمد اس طریقے کی ولایت ہم مانتے ہیں جو اللہ نے، اس کے رسول نے، اس کے ولی نے بتایا، ہم اس ولایت کا اقرار کرتے ہیں، نہ کہ